السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ باب الصبر ہے آج، اور ہماری حدیث 41 ہے۔ وعن ابی عبداللہ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ قال، سیدنا ابو عبداللہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت لے کر گئے۔ وہو متوسد بردۃ لہ فی ظل الکعبۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کا تکیہ بنائے آرام فرما رہے تھے۔ فقلنا، ہم نے ان کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کرتے؟ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها، بے شک کہ تم سے پہلے لوگوں میں، یعنی تم سے پہلی امتوں میں سے یا جو گزر گئے لوگ، ان میں سے لوگ کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی کو پکڑ لیتے تھے اور اس کے لیے زمین میں گڑھا کھود کے اس آدمی کو اس میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، پھر اس کے سر پر آرا چلا دیا جاتا تھا، یا بلیڈ یا کوئی اس طرح کی چیز جس سے اس کے سر کے دو ٹکڑے ہوتے تھے۔ فیوضع علی رأسہ، اور اس کے سر پر رکھ کر اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، اور اس کے جسم پر لوہے کی سیخیں یا لوہے کے کیل یا کوئی بھی اس طرح کی لوہے کی کنگھی ٹائپ کوئی چیز، اس کو اس کے جسم پر چلایا جاتا، پھیرا جاتا، جس سے اس کا گوشت اور ہڈیاں بھی متاثر ہوتی۔ ما یصدہ ذلک عن دینہ، لیکن وہ اپنے دین پر قائم رہتا، اپنے دین سے نہ پھرتا اور اس آزمائش میں ثابت قدم رہتا۔ واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر، اللہ کی قسم، اللہ تعالی ہم پر بھی اس معاملے کو ضرور مکمل کرے گا اور ہم اس وقت سے گزر جائیں گے۔ حتی یسیر الراکب، یہاں تک کہ جو ایک سفر کرنے والا ہے وہ سہولت سے سفر کیا کرے گا، بآسانی سفر کرے گا۔ من صنعاء الی حضرموت، صنعاء سے حضرموت، یہ شہر ہیں، علاقے ہیں کہ صنعاء سے، وہ آج موجودہ یمن میں یہ دونوں علاقے موجود ہیں، کہ وہ صنعاء سے چلے گا اور حضرموت تک جائے گا۔ لا یخاف الا اللہ، اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا مگر کہ اللہ کا۔ والذئب علی غنمہ، یہاں تک کہ وہ اس کی جو بکریاں ہیں، بکریوں پر وہ بھیڑیے کا خوف رکھے گا کہ اس کی بکریوں پر بھیڑیا نہ آ جائے۔ اس کے علاوہ اس کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، اتنا امن، سکون اور اس طرح کی کشادہ چیزیں ہوں گی۔ ولکنکم تستعجلون، اور بے شک کہ تم لوگ جلد باز ہو، جلدی کرتے ہو۔ رواہ البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے۔ وفی روایت، ایک دوسری روایت میں ہے، وہو متوسد بردۃ وقد لقینا من المشرکین شدۃ، دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چادر کا تکیہ بنا کر آرام فرما رہے تھے، اور اس وقت جو مشرکین تھے وہ مسلمانوں پر سختیاں کیا کرتے تھے، مسلمان سختیوں سے دوچار تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث میں ہمیں صبر کرنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حکماً یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے، اور پھر جو پہلی امتوں سے یا پہلے لوگ جو گزرے، نیک لوگ، جس طرح ہمارے کچھ دن پہلے ایک حدیث گزری تھی، ایک جادوگر والی، راہب والی، ایک بچے والی، اس میں بھی یہ تھا کہ وہ بادشاہ وقت جو تھا، اس نے جب اپنے علاوہ کسی کو خدا ہونے کا سمجھا، سنا، تو اس نے راہب کے سر پر بھی وہ آرا چلا دیا، اور اسی طرح اپنے وزیر پر بھی اس نے یہی کام کیا۔ تو اس طرح پہلے اذیتیں دی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور ہمارے اگر کسی کے پر اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کو صبر دے، اور اس کو اس مشقت سے، مصیبت سے، مشکل سے نجات دلائے، اور بہتر اجر عظیم دے۔ اس وقت امت مسلمہ کے بے شک کے اس طرح کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان کو بھی دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے، ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان پر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اس حدیث میں جو ہمیں دوسری چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مومن، اللہ کے مومن بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر آزمائش ڈالتا ہے۔ جس طرح لوہے کو ہم بھٹی میں ڈالیں تو اس سے گند نکل جاتا ہے، خالص لوہا بچ جاتا ہے، کندن بن جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے مومن بندے کو مزید مضبوط کرتے ہیں، اس کا ایمان مضبوط کرتے ہیں۔ بے شک کہ انسان کی اپنی کوشش بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی
رحمت اور اللہ تعالیٰ کی دین بھی اس میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح دین اسلام کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دیں ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام بھی کیا، اور پھر اس کے بہت سارے فائدے بھی جو اس وقت بھی آئے اور آج تک ہم تک بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب شریعت اسلامیہ کا نفاذ کیا تو پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ دور دراز کے علاقے جن میں حدود اللہ کا نفاذ ہوا، جن میں اطیع اللہ و اطیع الرسول رہی، آج بھی موجودہ دور میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جہاں پر قانون یا قوانین میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قانون شامل ہیں، اللہ کے قانون شامل ہیں، وہاں بہت پرسکون ماحول ہے۔ جہاں حدود اللہ کا نفاذ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل ہے، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، زنا پر ہے، تو وہاں ایسے جرم نہیں ہیں۔ وہاں آپ جس وقت مرضی جس طرح مرضی جا سکتے ہیں، آپ پرسکون اور پرامن طریقے سے سفر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کر کے ان مشکلوں اور مصیبتوں سے نجات دلائے اور اس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ نعم البدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔